بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه والتجهيل الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. صدق الله مولانا العظيم. بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى آله وأصحابه يا شفيع العباد. اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اللہ کے آخری نبی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اس آستانہ پاک کے فیض کو اللہ پاک قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اس پاکیزہ اور مقدس آستانے کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمیں اپنے مرشد کریم کا صحیح معنی میں احترام کرنے کی توفیق. کل سے الحمدللہ یہ مجالس علمیہ اس کی تقریبات کی صورت میں جاری ہے اور ملک بھر کے جید مستند معتبر علماء کرام اپنا علمی فیضان تقسیم فرما رہے ہیں. آپ سب حضرات جس محبت و اخلاص کے ساتھ یہ علمی فیضان لوٹ رہے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو نور علم سے منور آراستہ پیراستہ اور مزین فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس عنوان پر میں چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ تھوڑا علمی اور مصطلحات حدیث علوم الحدیث سے اس کا زیادہ تعلق ہے اور اس لیے علماء اور حدیث کے خصوصاً طلباء کثیر تعداد میں جہاں تشریف فرما ہوں گے ان سے بطور خاص میری گزارش ہے کہ وہ میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. اس موضوع کا میں نے انتخاب اس لیے کیا ہے کہ ابھی چند دن پہلے میں نے ایک مولوی کا ایک کلپ سنا ہے. اگر میرا مناظرانہ مزاج ہوتا تو میں اس کو ایک کسی اور نام سے پکارتا. ویسے تو نام اس کا خضر حیات بکروی ہے، لیکن اگر کوئی مناظر اسے واہ یار پھکڑ بھی کہنا چاہے تو وہ کہے.
اور میرا یہ مزاج نہیں ہے، اس لیے خضر یاد بکر اس نے ایک حدیث پر اعتراض کیا ہے، اور وہ حدیث قدسی ہے بخاری شریف کی، بڑی معروف حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب الی آخر الحدیث۔ اس پر اس نے 2-3 اعتراضات کیے ہیں، اگر وقت نے ساتھ لیا تو میں سب کا اختصار کے ساتھ جواب دوں، اور انشاءاللہ اپنے پیر و مرشد کی نگاہ کرم سے میں انشاءاللہ اس کے اوپر پوری تفصیل کے ساتھ لکھ کر اس تک انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ پہلا اعتراض اس نے سند پر کیا ہے کہ اس سند کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے خالد بن مخلد۔ یہ اس لیے بھی میں نے اس کا انتخاب کیا ہے کہ فیوزات حسنیہ کے اندر استاذ الاساتذہ حضرت قبلہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقدیم جو ہے، اس تقدیم کے اندر بھی آپ نے اس حدیث پر تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، اور ایک ہمارے فیوزات بارویہ ٹریڈیشن میں بھی وہ تقدیم موجود ہے۔ اس لیے اس حدیث پر کیے گئے اعتراضات کا ان کا جواب دینا اور اس کا محاسبہ علمی انداز میں کرنا، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اور ویسے بھی محدثین نے اس حدیث کو، شارحین حدیث نے اس کو نقل کیا ہے اور اس کی شرح فرمائی ہے۔ عملی طور پر سب نے اس حدیث کو اور اس کی صحت کو قبول کیا ہے، لیکن اس نے 2-3 اعتراضات کیے۔ آپ حضرات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے کہ اعتراض کیا ہے اور اس کا جواب۔ پہلا اعتراض میں نے عرض کیا کہ اس نے کہا کہ اس کے اندر ایک راوی ہے خالد بن مخلد، اور اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ہوا غالب فی التشیع، کہ وہ تشیع میں غالی تھا، غلو کرتا تھا تشیع میں۔ اس وجہ سے اس کو بنیاد بنا کر خضر یاد بکروی نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث کی جن لوگوں نے صحت کو تسلیم کیا ہے، اور ہمارے کچھ علماء کو اس نے نام لیا جید علماء کا جنہوں نے اس کی شرح کی ہے، تو اس کو انہوں نے کہا وہ قرآن کے منکر ہیں اور وہ معاذ اللہ ائمۃ الکفر ہیں، یعنی کافروں کے بھی۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ کافروں کا امام کون ہے، ہمارے علماء ہیں یا ان علماء کو ائمۃ الکفر کہنے والا خود امام کفار ہے، یہ ہم اس کا جائزہ لیں گے، اور انشاءاللہ ہماری سنجیدہ زبان ہوتی ہے اور علمی زبان میں بات کریں گے، ایسے کھوکھلی بات انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ حدیث کے طلباء سے گزارش ہے کہ وہ ضرور میری بات کو پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، کیونکہ میں حدیث کا طالب علم ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے، شیعہ اور رافضی میں فرق ہے، محدثین کے نزدیک بھی، فقہاء کے نزدیک بھی، اور ابتدائی یعنی قرون اولیٰ جنہیں ہم کہتے ہیں، ان میں بھی اس فرق کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ شیعہ اور ہوتا ہے، رافضی اور ہوتا ہے۔ آج کل یہ فرق نہیں ہے، آج کل رافضیوں نے ایک چال چلی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو شیعہ کہنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ شیعہ اور ہے اور رافضی اور ہے۔ آج کل جو شیعہ ہیں یہ رافضی ہیں، جو صحابہ کرام کو سب کرتے ہیں
صحابہ کرام کو معاذ اللہ گالی دیتے ہیں تو وہ شیعہ نہیں ہے، وہ رافضی ہے، اور رفض کے الزام سے بچنے کے لیے وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں۔ یہ ہماری ایک الگ سے اصطلاح ہے، میں محدثین کی اصطلاح کی بات کر رہا ہوں اور فقہا کی اصطلاح کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اس لیے میں وضاحت کر دوں کہ آج کل کے جو شیعہ ہیں یہ شیعہ نہیں ہے، رافضی ہے۔ اپنے آپ کو انہوں نے چھپانے کے لیے اپنا نام شیعہ رکھا ہوا ہے، ورنہ یہ رافضی ہے۔ محدثین کی نگاہ میں رفض اور ہے، تشیع اور ہے۔ وہ تشیع کس کو کہتے ہیں؟ اور یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں ذکر کیا۔ محمد بن فضیل کے ایک اس کی جو ہے کسی نے اعتراض کیا، اس کا جواب دیتے ہوئے آپ نے اس کے اوپر بحث فرمائی ہے، اور جس نے اعتراض کیا تھا اس نے شیعہ کہہ کر اور حکم لگا دیا رفض کا، تو آپ نے وہاں اس کی وضاحت فرمائی۔ تو اس لیے رفض اور ہے، تشیع اور شیعہ اور ہے، لیکن اس کی زبان میں آج میں نہیں، آج کے دور میں نہیں، اس کی میں بات نہیں کر رہا، محدثین کی بات کر رہا۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ شیعہ محدثین کے نزدیک اس کو کہتے ہیں کہ جو نسبتاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت کا اظہار کرے، یہ محدثین کے نزدیک۔ باقی صحابہ کو بھی مانے، حضرت ابو بکر کو بھی مانے، حضرت عمر کو بھی مانے، حضرت عثمان کو بھی مانے، تمام صحابہ کو مانے، نسبتاً حضرت علی سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرے یا زیادہ سے زیادہ ان کو فضیلت دے، کسی اور کا انکار نہ کرے، کسی پر کفر کا فتویٰ صادر نہ کرے، کسی کو سب نہ کرے، سب کا احترام کرے، تو محدثین کے نزدیک وہ متشیع وہ ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، گلشن بارو کے طالب العلم، گلشن بارو کے استاد اور طالب العلم لنگر خانے پہنچن، اور علامہ قاری صغیر صاحب 12ویں دے نال سنگتی جڑے آئے ہیں وہ بھی لنگر خانے پہنچن، گلشن بارو کے طالب العلم اور استاد بھی پہنچن، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور دیکھیے اس کے اوپر جو خضریات بکروی نے کام کیا ہے یہ وہی کیا ہے جو پہلے دھوکہ باز مولوی کرتے رہے، عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، جس پر گرفت امام اہل سنت نے فرمائی، اور فرمایا تم ایک طرف متشیع کہتے ہو، دوسری طرف حکم رفض کا لگا رہے ہو۔ تو یہاں بھی عام آدمی کو کیا پتا کہ شیعہ کیا ہوتا ہے، رافضی کیا ہوتا ہے، یا محدثین کے نزدیک ان میں فرق کیا ہے، عام آدمی کو نہیں پتا، جیسا کہ آج کل پھر فرق رہا بھی نہیں ہے، اس وجہ سے عام آدمی محدثین کی اصطلاح سے واقف نہیں۔ تو امام اہل سنت نے فرمایا تم ایک طرف اسے متشیع کہہ رہے ہو، شیعہ کہہ رہے ہو، دوسری طرف حکم رافضی کا لگا رہے ہو، یہ کیا ظلم کر رہے ہو؟ تو یہی کام اس بکروی نے کیا ہے کہ کہا ہوا غالن فی التشیع اور حکم لگا دیا رافضی والا، اور پھر کہا کہ جو اس حدیث کو مانتا ہے وہ قرآن کا منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہے وہ ائمۃ الکفر ہے، اور الحمدللہ میں ابھی ثابت کروں گا کہ یہ جو حدیث ہے یہ قرآن کی بالکل موافق ہے، اس کے مخالف نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق ہے، امام بخاری فرماتے ہیں 30 ایسے راوی ہیں، 30 جو صحیحین میں جن سے روایتیں ہیں، جن کی صحت روایت پر اعتماد کیا امام بخاری نے، جن کی صحت روایت پر اعتماد کیا امام مسلم نے، اور صرف یہ نہیں کہ انہوں نے ان احادیث کو اپنی دیگر کتب میں ذکر کیا ہے، وہ اگر دیگر کتب میں مثلا امام بخاری الادب المفرد میں ذکر کرتے ہیں اس کی حیثیت ہوتی، تو امام بخاری نے الادب المفرد میں نہیں بلکہ اپنی صحیح جامع کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ تو آپ کی صحیح کے اندر ایک حدیث کو ذکر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے نزدیک یہ صحت کے اعلیٰ معیار پر تھی یہ حدیث، اور اس طرح کے باقی خالد بن مخلد کی طرح
30 ایسے راوی ہیں جن پر یہی الزام ہے، جن پر یہی الزام ہے کہ یہ متشیع ہے، 30 کے قریب۔ میں آج کی بات نہیں کر رہا، یہ بار بار آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل شیعہ رافضی ہے، وہ شیعہ نہیں ہے بلکہ رافضی ہے، الزام سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے۔ میں صرف محدثین کی اصطلاح کی بات کر رہا ہوں، یہ بار بار میں آپ کو یاد دلاتا رہوں گا کہ کہیں آپ پھسیلی نہ جائیں، پھر آپ سمجھیں کہ پتہ نہیں شیعہ ٹھیک ہی ہوتے ہیں۔ 30 کے قریب آپ نے ان کے نام بھی لیے اور فرمایا کہ وہ سارے کے سارے ان پر تشیع کا الزام ہے، لیکن امام بخاری نے بھی ان کی حدیثیں ذکر کی ہیں، امام مسلم بھی ان کی حدیثیں ذکر کی ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ صرف الزام لگا دینا کہ فلاں آدمی متشیع ہے یا غالی فی التشیع ہے یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ رفض اس کا ثابت کرنا دلائل کے ساتھ یہ ضروری ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی حدیث کا انکار کیا جاتا ہے۔ اگر اس کا رفض ثابت نہ ہو تو پھر اس کی حدیث جو ہے اپنے صحیح معیار پر رہتی ہے۔ اور پھر یاد رکھیے حدیث کے طلبہ سمجھتے ہیں ایک ہے تعدیل، ایک ہے جرح، یعنی راوی کے اوپر جرح جب کی جاتی ہے اس کے قبول کرنے کے لیے ایک شرط ہے، اور اس کے قبول کرنے کے لیے شرط کیا ہے کہ جرح مفسر ہو، مبہم نہ ہو۔ اس کے مقابلے میں تعدیل ہے، تو تعدیل کے مقابلے میں جب آپ کسی راوی پر جرح کر رہے ہیں تو وہ جرح مفسر ہونی چاہیے، اس کے اسباب تفصیل کے ساتھ بتائے جائیں۔ مثلا اگر کسی نے کسی کو رافضی کہا ہے، کسی کو شیعہ بھی کہا ہے یا جو مرضی کہا ہے، خارجی کہا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے اسباب کو، دلائل کو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ صرف اتنا کہہ دینا کہ وہ مجروح ہے، اتنا کہہ دینا وہ غالی فی التشیع ہے، یہ کافی نہیں ہوتا، اسے جرح مبہم کہتے ہیں۔ جرح مبہم عدالت کے مقابلے میں مقبول نہیں ہوتی، مردود ہوتی ہے۔ تو جب یہاں اتنا کہا گیا کہ وہ غالی فی التشیع ہے تو یہ جرح مبہم ہے، جرح مفسر نہیں ہے، جبکہ جرح کو قبول کرنے کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ مفسر ہو۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خالد بن مخلد سے جو حدیث بیان کی ہے، اس لیے حدیث بیان کی ہے کہ ان کے نزدیک یہ الزام ثابت ہی نہیں ہے۔ اور امام بخاری کے اساتذہ دو طرح کے ہیں، ایک کو کہتے ہیں ان کے شیوخ جو اصاغر ہیں، ایک ان کے وہ شیوخ ہیں جو اکابر ہیں۔ اصاغر کا کیا مطلب ہے؟ جن سے انہوں نے کوئی ایک آدھ حدیث لی ہے، بہت کم استفادہ کیا ہے، وہ اصاغر ہیں، اور جن سے زیادہ استفادہ کیا ہے وہ اکابر ہیں۔ اور یہ جو خالد بن مخلد ہے امام بخاری کے اکابر اساتذہ میں سے شمار ہوتا ہے۔ تو بکروی صاحب سے پوچھئے، ایک طرف تو کہتے ہیں کہ امام بخاری کی جو صحیح ہے مسلم ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، ہم اس کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں، ہم امام بخاری کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ دوسری طرف اس حدیث کو جو امام بخاری نے ذکر کی، اس حدیث کو صرف روایت کرنے والے اور اس کی تشریح کرنے والے کو ائمۃ الکفر کہہ رہے ہیں، اور جس نے بنیادی طور پر صحیح حدیث کے طور پر اپنی کتاب میں صحیح میں ذکر کیا ہے، اس کی شان بیان کر رہے ہیں۔ اگر اس کو صرف پڑھ کے سنانے والا، اس کی تشریح کرنے والا وہ کافروں کا امام ہے، تو بتائیے جس نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خضر حیات بکروی نے دھوکہ دیا ہے، اس نے ہمارے اہل سنت کے علماء کو درمیان میں صرف ایک ہیلا وسیلہ بنایا ہے، ایک پردہ بنایا ہے۔ اصل اس کا اعتراض ہمارے اوپر نہیں، ہمارے ائمہ کو، ہمارے علماء کو وہ کافروں کا امام نہیں کہہ رہا، بلکہ وہ سیدھا حضرت امام بخاری کو کافروں کا امام کہہ رہا ہے۔ تو بتائیے جو مولوی امام بخاری کو کافروں کا امام کہتا ہے وہ خود کس کھاتے میں ہے؟ دیکھیے امام بخاری نے حدیث ذکر، امام بخاری کے اکابر اساتذہ میں خالد بن مخلد کا نام آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے امام بخاری اس سے پڑھتے رہے، امام بخاری اس کے پاس تشریف لے جاتے رہے، امام بخاری نے کئی احادیث اس سے پڑھی ہے، کچھ احادیث کو یہاں اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔
اگر امام بخاری اس کے پاس پڑھنے کے لیے جائیں وہ مسلمان اور مومن رہیں، اسے کثرت کے ساتھ استفادہ کریں، وہ مومن اور مسلمان رہیں۔ اگر اس کی وہ حدیثیں جس کے اوپر یہ غلو فی التشیع کا الزام ہے، اس کی حدیثیں اپنی کتاب میں ذکر کریں صحیح کے طور پر، وہ ایماندار رہیں، اور ایک اہل سنت کا عالم اس کو بیان کر دے، اس کی تشریح کر دے تو وہ کافر ہو جائے۔ یہ تو دوغلا پالیسی ہے نا، یہ تو علم کے اندر دھوکہ ہے، یہ علمی تعصب ہے، اور علمی تعصب وہی آدمی کر سکتا ہے جس کے اندر اخلاص نیت نہیں ہوتا، وہ کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے بسا اوقات ایسی اسناد بھی ہیں جن کے اندر خالد بن مخلد کی وجہ سے اس سند کا فیصلہ ہوا ہے۔ موطا کے اندر حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے ایک حدیث حضرت انس کی ذکر کی ہے کہ ہم عصر کی نماز پڑھ کے جب قباء کی طرف جاتے تھے یا عوالی مدینہ کی طرف، یہ حدیث دو الفاظ سے ہے، ایک روایت میں ہے الى قباء، دوسری ہے الى عوال المدینہ او کما قال، تو وہاں ابھی تک الشمس مرتفعۃ، سورج جو ہے ابھی بلند ہوتا چمک رہا ہوتا۔ اب یہاں دو الفاظ ہیں، امام مالک سے ہی دو الفاظ ہیں، امام مالک نے یہ حدیث امام زہری سے لی ہے، دو الفاظ ہیں، ایک میں ہے الى قباء، دوسری کے اندر ہے عوال المدینہ۔ سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ اختلاف امام زہری پر آتا ہے یا امام مالک پر آتا ہے؟ یہ جو اختلاف ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ امام زہری کے ساتھ ہے؟ امام زہری سے یہ اختلاف چلا ہے یا امام مالک کا اختلاف چلا ہے؟ اس اختلاف کو ثابت کرنے کے لیے کہ امام زہری پر یہ اختلاف نہیں ہے بلکہ امام مالک پر اختلاف ہے، یہ فیصلہ کرنے کے لیے جس سند کو پیش کیا گیا ہے اس سند کے اندر یہی خالد بن مخلد موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں احادیث کی سند پہ اختلاف ہو، بسا اوقات فیصلہ کرنے کے لیے اسی خالد بن مخلد کو پیش کیا جاتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ خالد بن مخلد محدثین کے نزدیک مقبول راوی ہے۔ ایک اور طرح سے دیکھیے کہ یہ جو حدیث امام بخاری نے اپنی بخاری میں ذکر کی ہے، من عادی لی ولیًا، کچھ لوگ پڑھ دیتے ہیں من عادی لی ولیًا، عادی اصل میں لفظ ہے من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، یہ اصل میں۔ ایک اور طرح سے اس حدیث کا رتبہ کیا ہے؟ اصول حدیث کے ائمہ نے اصح الاسانید کچھ روایتوں کو قرار دیا ہے کہ سب سے زیادہ صحیح ترین حدیث کی سند کون ہوتی ہے کتب کے اعتبار سے۔ فرمایا سب سے پہلے سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث، صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں اپنی صحیحین میں اس کو ذکر کریں، وہ سب سے بلند ہوگی۔ یہ نہیں کہ شیخین ذکر کریں، نہیں، شیخین اپنی صحیحین میں ذکر کریں، وہ سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث ہوتی ہے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ فرمایا دوسرا درجہ وہ ہے جس کو صرف امام بخاری اپنی صحیح میں ذکر کریں۔ اس کے بعد درجہ کیا ہے؟ جس کو صرف امام مسلم اپنی صحیح میں ذکر کریں۔ چوتھا درجہ کیا ہے؟ کہ یہ دونوں اپنی کتابوں میں ذکر نہیں کرتے لیکن وہ حدیث دونوں کی شرائط کے مطابق ہوتی ہے اور اس کو ذکر کوئی اور محدث اپنی کتاب میں کرتا ہے۔ پھر اس کا بعد درجہ کیا ہے؟ کہ وہ صرف امام بخاری کی شرائط کے مطابق ہو، امام بخاری نے اپنے صحیح میں ذکر نہ کیا ہو، کسی اور محدث نے ذکر کیا ہو۔ اس کے بعد درجہ کیا ہے؟ کہ وہ حدیث جس کو امام بخاری نے ذکر تو نہیں کیا، امام مسلم نے ذکر نہیں کیا، لیکن امام مسلم کی شرائط کے مطابق وہ صحیح حدیث ہے، کسی اور نے ذکر کیا، جس طرح المستدرک میں امام حاکم ذکر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آخری درجہ کیا ہے؟ کہ وہ ان دونوں محدثین کی شرائط کے مطابق تو وہ سند صحیح سند جو ہے وہ نہیں ہوتی، لیکن دوسرے ائمہ حدیث کی شرائط کے مطابق وہ حدیث صحیح ہوتی ہے۔ اب اس ترتیب کو اگر دیکھیں تو من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، یہ اصح الاسانید میں اس کا شمار ہوتا ہے، یعنی جن حدیثوں کی سندیں صحیح ترین ہیں ان میں سے دوسرے درجے کی یہ حدیث ہے، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
تعلیقاً ذکر نہیں کیا بلکہ اصالتاً، طبعاً ذکر نہیں کیا بلکہ اصالتاً اس کو اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے اور صحیح تسلیم کر کے ذکر کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے امام بخاری تعلیقاً ذکر کر دیتے پھر بھی صحت کے لیے کافی تھا، آپ نے تعلیقاً ذکر نہیں کیا، پوری سند بیان کی ہے اور سند بیان کرنے کے بعد یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ حدیث امام بخاری کے نزدیک صحیح ہے۔ تو جو حدیث امام بخاری کے نزدیک صحیح ہو وہ خضر یاد بکروی کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کہے کہ یہ قرآن کے مخالف ہے؟ اچھا، قرآن کے مخالف حدیث امام بخاری نے ذکر کر دی۔ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے علماء اس حدیث کو ماننے کی وجہ سے قرآن کے منکر ہو گئے، ہم کہتے ہیں پھر اس کو بیان کرنے کی وجہ سے، روایت کرنے کی وجہ سے، اپنی کتاب میں اس کی تخریج کی وجہ سے پھر امام بخاری پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ وہاں تو فتویٰ نہیں لگا سکتا، خاموش ہے، لیکن فتویٰ لگ رہا ہے۔ جب ادھر فتویٰ لگ گیا تو یہ فتویٰ وہاں بھی پہنچے گا، درمیان میں نہیں رکے گا، کیونکہ فتویٰ لگایا گیا اس حدیث کو صحیح ماننے پر۔ اس کا مطلب ہے جو صحیح مانے گا اس کے اوپر فتویٰ لگ جائے گا۔ دوسرا اعتراض کیا ہے اس کے اوپر؟ متن پر اعتراض ہے۔ متن پر اعتراض کیا کیا ہے؟ ویسے تو بڑی اس نے شکل بنائی ہوئی ہے کہ بطریوس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کرے اس جیسا کوئی بھی نہ ہو۔ ایسا بدقسمت جو ہوتے ہیں جو حضور کی امت کے اندر کفر کا فتویٰ جاری کریں، اس سے بدقسمت اور کون ہو سکتا ہے؟ جو علماء پر کفر کا فتویٰ جاری کرنے میں دلیر ہو اور بہیمانہ طریقے سے وہ کفر کا فتویٰ لگا رہا ہو، اس کی اپنی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اب قرآن دیکھیے اور اس کی بات دیکھیے، کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، قرآن کی آیت ہے، اور حدیث میں اس حدیث کے اندر یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے ولی سے محبت کرتا ہوں تو فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان ہوتا ہوں جن کے ساتھ وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں ہوتا ہوں جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ ہوتا ہوں جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کے پاؤں ہوتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اب اس پر اعتراض دیکھیے، کہتے ہیں قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی بھی نہیں ہے، اور تم کہتے ہو کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کے کان بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے، تو پھر یہ تو قرآن کی اس آیت کے مخالف ہے لیس کمثلہ شیء۔ میں اس سے یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن کے اندر صرف یہی آیت نہیں ہے، وہ آیتیں بھی موجود ہیں جو اس حدیث کی تائید کر رہی ہیں، وہ آیتیں موجود ہیں جو اس حدیث کی تائید کر رہی ہیں، بلکہ وہی مضمون جو اس حدیث کے اندر ہے وہی مضمون قرآن پاک کی آیات کے اندر موجود ہے، اور ایک آیت کے اندر موجود نہیں، کثیر آیات کے اندر یہ موضوع جو ہے موجود ہے۔ اگر تم لیس کمثلہ شیء کا بہانہ بنا کے کہو جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے، تو ہم اسے عرض کریں گے کہ جو اتنی آیات کا منکر ہے وہ کیسے اسلام میں ہوگا، وہ کیسے مسلمان اور مومن ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، صرف وہی تو نہیں لیس کمثلہ شیء، حالانکہ لیس کمثلہ شیء یہاں سچا نہیں آتا ہے، اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ جو اللہ کا ولی ہے معاذ اللہ اللہ کی مثل ہو جاتا ہے، اللہ کی جسمانیت سے پاک ہے، اللہ موجود ہے لیکن وجود سے پاک ہے، وہ تو بغیر وجود کے موجود ہے، وہ تو اپنے موجود ہونے میں وجود کا بھی محتاج نہیں ہے، ہم تو جسم تو دور کی بات ہے۔ اور کہتے ہیں کہ علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر ولی کے اندر حلول کر جاتا ہے، میں اس کے لیے صرف اتنا کہوں گا لعنت اللہ علی الکاذب۔ یہ کہنا کہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ ان کے اندر حلول کر دیتا ہے بغیر کسی حوالے کے ایسے بات لینا اور کسی کو پر فتویٰ لگا دینا، ہم تو حلولیت کے قائل نہیں ہیں، ہم تو تقسیم کے قائل نہیں ہیں، ہم تو تشریح کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء کے ہم ماننے والے ہیں، اور ہمارے علماء نے جو اس کی تشریح کی ہے، محدثین نے مفسرین نے تو تشریح کی ہے، اس بدبخت نے اس تشریح کا بھی انکار کر دیا۔ اب دیکھیے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اللہ فرماتا ہے جس نے اے محبوب آپ سے بیعت کی ہے انہوں نے مجھ سے بیعت کی ہے۔
اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی بیعت میری بیعت ہے، یہیں تک نہیں بیان کیا بلکہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ نیچے والا ہاتھ تو صحابہ کا تھا، اوپر والا ہاتھ آپ کا تھا۔ اللہ نے فرمایا اوپر والا ہاتھ آپ کا نہیں، یہ میرا ہے۔ یہ وہی ہے نا، یہ حدیث قدسی کا مفہوم وہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے۔ اور یہاں آپ ایک روحانیت کا مسئلہ بھی سنیے۔ ہمارے حضرت صاحب جب بیعت فرماتے ہیں، بزرگان دین جب بیعت فرماتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ نیچے ہاتھ مرید کا ہوتا ہے۔ نیچے ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ مرید کا ہوتا ہے۔ شیخ کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ حضور کا طریقہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی جب صحابہ کرام سے بیعت لی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے، تو نبی علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اوپر رکھا، صحابہ کا ہاتھ نیچے اور اوپر حضور کا ہاتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے یہ ید اللہ ہے، ید اللہ۔ اوپر والا ہاتھ کیا ہے؟ ید اللہ۔ حدیث میں بھی یہی معنی موجود ہے اور یہاں بھی یہی معنی موجود ہے۔ اچھا، باقی رہی بات زبان کی،